آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغوا عنی ولو آیۃ۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے، 1.25 لاکھ کا مجمع جمع تھا، حجۃ الوداع آخری حج۔ آپ نے اپنے خطبے میں، جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایچ جی ویلز کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دہرا کر بیان کیا، ہیمر کیا، اچھی طرح ذہنوں میں اتارا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا، الا هل بلغت؟ لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت۔ بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور، ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک کر دیا، اندھیروں کو چاک کر دیا۔ 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا۔ پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، انگشت شہادت سے 3 مرتبہ اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا۔ یعنی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ ایک بڑا بھاری بوجھ آ پڑا تھا، بڑی ذمہ داری تھی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں، اے اللہ گواہ ہے کہ وہ بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا۔ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دیا، تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گراں، کس کے کاندھے پر ہے؟ حضور کے۔ اگر ادا نہ کرتے، ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا، رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور نے پہنچا کر، گواہی لے کر، جیسے کہ ایک اطمینان کا سانس لیا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بآسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں، اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے، چینیوں تک جانا ہے، ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یہ کون کرے گا؟ اے امت محمد، یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو آپ نے مزید تاکیداً فرمایا، بلغوا عنی ولو آیۃ، میرا کوئی امتی بھی اس سے بالکل فارغ نہ رہ جائے، بالکل محروم نہ رہے، ایک آیت بھی پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے۔ یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو اس حدیث کی روح سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک ہوتا ہے ذمہ داری کو ایک بوجھ کی حیثیت سے، ایک فرض کی حیثیت سے بیان کرنا، یہاں ہے تشویق اور ترغیب کا انداز۔ کون نہیں چاہتا کہ میں بہتر سے بہتر کیریئر اختیار کروں؟ کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا وقت جو ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت مجھے ملے؟ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کتنا اعلیٰ کیریئر ہے، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی تبلیغ اور دعوت، اس میں جو لمحہ گزر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہو گیا ہے، اس کا کتنا بڑا جو ثواب اللہ کے ہاں ملنا ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ دوسری حدیث حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلی روایت متفق علیہ تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کر دے گا۔ یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون، اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے جائیں گے۔
یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں، اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو۔ اسی کو وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے، اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان، خار از مہجوری قرآن شدی، تم جو ذلیل و خوار ہو گئے ہو دنیا میں۔ ایک سوال شاعر نے کبھی کیا تھا نا، بڑا پیارا سوال تھا، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ بڑا پیارا سوال ہے، جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم ذلیل و رسوا ہوئے ہو۔ شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، گردش دوراں اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اس کو خامخواہ گالیاں دے رہے ہو، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو، یہ تو اے باد صبائی ہما آوردہ تست، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ تم نے قرآن کو پیٹھ دکھائی، تم ذلیل و رسوا کر دیے گئے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے، اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں، جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں، سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے۔ اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگوں ہے، لیکن ہوش میں آ کہ تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے، وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نماء عرب، وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا، یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے، یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا، ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے، در بغل داری کتاب زندئی۔ اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں، اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر۔ اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار۔ برا نہ مانیے، قرآن تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں۔ انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے، اچھی طرح جان لیجیے۔ کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا، کتاب سے ذہن بدلتے ہیں، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، ایک قوت تیار ہوتی ہے۔ وہ 313 جو میدان بدر میں تھے وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے۔ ہم اسے ڈینائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ، لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی؟ وہ کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا جس سے وہ جماعت تیار ہوئی۔ اور پھر اقبال نے اس کو بھی 2 جملوں کے اندر ادا کر دیا، ایک شعر کے 2 مصرے، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ پہلے ہے وہ نشہ درویشی، وہ فقر، وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، وہ تزکیہ نفس، وہ موعظہ قرآنی، وہ تزکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا 13 برس تک ہوا۔ اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک قوت وجود میں آئی، تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا، ٹکرایا۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ تبھی وہ انقلاب آیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ يا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله